عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے چاہا اور خود بھی اپنے لیے محسوس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج آپ بے حد سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کہتے ہیں سنجیدہ آدمی کو روزی بڑی وسعت سے ملتی ہے، جبکہ مسخرے اکثر بھوکے مرتے ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سنجیدگی کا روزی سے کیا تعلق عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر صاحبان کو دیکھو کس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں، اپنی شادی کے روز بھی منہ بسورے بیٹھے نظر آتے ہیں اور اسی لیے انہیں بڑی بھاری تنخواہیں ملتی ہیں، جبکہ سرکس کا جوکر سب سے کم تنخواہ لیتا ہے، عمران نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا۔ وہ تنخواہیں تو ان کے علم کی وجہ سے ملتی ہیں، سنجیدگی کی وجہ سے تو نہیں ملتی، بلیک زیرو بھی باقاعدہ دلیل پر اتر آیا تھا۔ مجھے تو اتنی ڈگری رکھنے کے باوجود ایک بڑا چیک آج تک نہیں ملا، اگر معاوضے علم کی بنا پر ملا کرتے تو مجھے بھی لازماً بڑا چیک ملتا، لیکن ملتا کیا ہے، چڑیا کی چونچ میں دانا یا اونٹ کے منہ میں زیرہ، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب سنجیدہ ہو کر دیکھا جائے، شاید کہ باہر آ جائے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اگر آپ اسی طرح سنجیدہ رہے تو جو ملتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے وہ کیوں، عمران نے چونچر اور چدر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ آپ کو سنجیدہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، اور بیمار آدمی کو مشن پر نہیں بھیجا جاتا، ہسپتال بھیجا جاتا ہے، جس سے آمدن کی بجائے الٹا خرچ ہوتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے میری توبہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنا سنجیدہ ہو جاؤں گا کہ ایک ہی بڑے چیک سے سارے بچھیرے ختم ہو جائیں گے، مگر تم نے تو الٹا لٹیا ہی دبو دی ہے، تمہارے دونوں چاند کیوں اوپر نیچے ہو جائے ہیں، بات کرتے کرتے عمران نے یکلخت انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوپر نیچے کیا مطلب، بلیک زیرو نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے چاندوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ بس اسی طرح چاند پچڑے رہو تاکہ میں سنجیدہ نہ ہو سکوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار شرمندہ سا انداز میں ہنس پڑا۔ آپ نے اپنے چاند پچڑنے کی بجائے الٹا میرے چاند پچڑوا دیے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے تو دونوں چاند ایک ہی سیدھ میں ہیں، میں نے ایک روز باقاعدہ ناپے تھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے کیوں ناپے تھے، کیا آپ کی کوئی شک پڑ گیا تھا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جب بھی دھوپ کا چشمہ لگ جاتا تھا وہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، میں بڑا پریشان ہوا کہ شاید ایک چاند نیچے اتر آیا ہے اور دوسرا اوپر چڑھ گیا ہے، لیکن ناپنے سے دونوں چاند برابر تھے، پھر میں نے چشمے کو چیک کیا تو چشمہ بذات خود ٹیڑھا تھا، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران موجود ہے یہاں، سر سلطان کی متوحش سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چھوٹ پڑا۔ میں علی عمران بول رہا ہوں سر سلطان، یہ آپ کے لہجے میں پریشانی کیوں ہے، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سرداور ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت بے حد خراب ہے، انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، سر سلطان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اوہ کب، کیسے، عمران نے اس بار خود متوحش سی لہجے میں کہا۔ وہ اپنی رہائی گاہ پر تھے کہ صبح ان کی ایک اسسٹنٹ نے انہیں فون کیا، لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا تو وہ اسسٹنٹ جیسے سرداور سے انتہائی ضروری کام تھا خود ان کی رہائی گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ان کے سیکورٹی گارڈ اور ملازموں کی لاشیں پڑی تھیں، سرداور ایک کمرے میں انتہائی زخمی حالت میں فرش پر پڑے تھے، ان پر خاصا تشدد کیا گیا تھا اور انہیں گولیاں ماری گئی تھی، لیکن وہ ابھی زندہ تھے، چنانچہ ان کی اسسٹنٹ نے فوری ہائی رینک آفیسرز ہسپتال فون کر کے ایمبولینس اور ڈاکٹرز منگوائے اور پھر ڈاکٹر نے ابتدائی ٹریٹمنٹ وہیں ان کی رہائی گاہ پر دی اور پھر انہیں ہسپتال پہنچایا جہاں ان کا 4 گھنٹوں تک آپریشن ہوتا رہا، لیکن ابھی تک ان کی حالت پوری طرح خطرے سے باہر نہیں ہے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے تو میں سیدھا ہسپتال گیا اور وہاں انہیں دیکھ کر اب واپس آیا ہوں، پولیس ان کی رہائی گاہ پر کام کر رہی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک یورپی آدمی کی لاش بھی وہاں سے ملی ہے، وہ شاید سیکورٹی گارڈ کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، اس کی جیب سے جو پرس نکلا ہے اس کے اندر موجود کاغذات کی روح سے اس کا نام رابرٹ ہے اور وہ پالینڈ کا رہائشی ہے، اور ہاں، پولیس نے بتایا ہے کہ سرداور کی رہائی گاہ میں ان کے آفس کی ایک دیوار میں موجود خفیہ سیف بھی کھلا ہوا ملا ہے، اس سیف میں فائلیں اور کاغذات موجود ہیں، نہ جانے وہاں سے کیا نکالا گیا ہے، اب سرداور ہوش میں آئیں گے تو معلوم ہوگا، سر سلطان نے تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور سرداور پر قیامت گزر گئی، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، میں ہسپتال پہنچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ابھی چند گھنٹوں تک انہیں ہوش نہیں آ سکتا کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں خود طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے ہیں، اس لیے تم ہسپتال کے بجائے ان کی رہائی گاہ پر پہنچو، وہاں پولیس انسپکٹر رحمت علی انچارج ہیں،
پولیس کے بڑے بڑے افسران بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ میں نے انسپیکٹر کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، اس لیے تمہیں وہاں تمام ضروری سہولیات ملیں گی، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے رہائی گاہ پر جاتا ہوں، پھر وہاں سے ہسپتال جاؤں گا۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں سنجیدہ کیوں ہوں، تو آج صبح سے نہ جانے کیوں مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب سمجھ میں آئی ہے یہ بات کہ مجھ پر سنجیدگی کا دورہ کیوں پڑا ہوا تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر برآمدے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کے خفیہ راستے سے نکل کر تیزی سے سرد آور کی رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں، کیونکہ سرد آور پر اس انداز میں حملہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ سرد آور کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہاں باہر اور اندر پولیس نظر آ رہی تھی۔ عمران نے چار روکی اور نیچے اتر کر وہ آگے بڑھا۔ جی صاحب، ایک پولیس کے سپاہی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر رحمت علی کہاں ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ آئی جی اور ایس پی صاحب کے ساتھ اندر ہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ جاؤ، جا کر اسے کہو کہ علی عمران آیا ہے، میرے بارے میں اسے سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے فون کیا تھا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو سپاہی بے اختیار چون پڑا۔ یس سر، آپ آئیے سر، انہوں نے ہمیں پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، سپاہی نے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کو ساتھ لیے کوٹھے میں داخل ہوا تو برآمدے میں ہی آئی جی اور ایس پی موجود تھا۔ سپاہی نے سلوٹ کرتے ہوئے اسے عمران کے بارے میں بتایا تو انسپیکٹر نے آئی جی اور ایس پی کو عمران کے بارے میں بتایا۔ اوہ، تو آپ ہیں علی عمران صاحب جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، آئی جی نے بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ آپ ذرا مجھ سے دور رہیں، اما بھی کا کہنا ہے کہ پولیس سے جتنا دور رہا جائے آدمی اتنا ہی عافیت میں رہتا ہے، اور میرا نام علی عمران صاحب نہیں بلکہ علی عمران MSc DHC آرٹسن ہے۔ عمران نے الٹا دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو ایس پی اور انسپیکٹر دونوں کے چہرے عمران کی بات سن کر غصے سے سرخ ہو جائیں، جبکہ آئی جی کے چہرے پر خجالت کی تاثرات ابھر آئے تھے۔ ارے آپ تو ناراض ہو جائیں، اما بھی کہتی ہیں پولیس کی دوستی بھی اچھی نہیں اور ناراضگی بھی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے پلیز آپ ناراض بھی نہ ہوں۔ صرف اتنا بتا دیں کہ وہ یورپی آدمی جو مارا گیا ہے اس کی لاش کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو آئی جی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ انسپیکٹر، انہیں لاش دکھاؤ، آئی جی نے غصیلے لہجے میں انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے یہ انسپیکٹر ہے یا کسی مردہ خانے کے انچارج کہ دوسروں کو لاشیں دکھاتا رہتا ہے؟ ویسے آئی جی صاحب، میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی لاشیں دیکھی ہیں، لیکن مجھے آج تک ان سے خوف نہیں آیا، کیونکہ جس طرح پولیس مجرموں سے کچھ نہیں بچار سکتی، اسی طرح لاشیں بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آئیے انسپیکٹر صاحب، آپ مجھے لاش دکھائیں، پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ عمران نے آخری بات انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر کہی۔ یس سر، آئیے سر، انسپیکٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے اس کے پیچھے آگے بڑھ گیا۔ یہ مسخرہ نہ جانے کیوں اس کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ عمران کے کانوں میں آئی جی کی ہلکی سی آواز پڑی۔ یہ سر عبد الرحمان ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا اکلوتا بیٹا ہے جناب، اس لیے ایس پی کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچا تو وہاں لاشیں موجود تھیں، ان پر سفید کپڑے ڈالے گئے تھے۔ انسپیکٹر نے ایک سائڈ پر پڑے ہوئی لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا، یہ واقعی یورپی آدمی تھا۔ عمران نے جھک کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی جیب سے نکلنے والا سامان کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو انسپیکٹر نے ایک سائڈ پر رکھی ہوئی میز پر موجود پرس اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اس میں سے کاغذات نکالے اور انہیں دیکھنے لگا، پھر اس نے پرس کو الٹا کر کے چاڑا تو اچانک ایک کارڈ کا چھوٹا سا کونا اسے ایک تھوڑی سی پھٹی ہوئی جگہ سے نظر آنے لگا۔ یہ پرس کی کوئی خفیہ جیب تھی جو چاڑنے کی وجہ سے شاید کچھ کھل گئی تھی۔ عمران نے چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے کھولا تو اس میں ایک سفید رنگ کا مستطیل شکل کا کارڈ موجود تھا۔ عمران نے کارڈ نکال کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کارڈ دونوں اطراف سے سفید اور بے داغ تھا۔ اس پر کسی قسم کا نہ کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی تحریر۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اچانک عمران نے انسپیکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، مگر انسپیکٹر اس اچانک اور غیر متعلقہ سوال پر بے اختیار چونک پڑا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کے پاس لائٹ یا ماچس ہوگی، وہ مجھے دے دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس، لائٹر ہے سر، انسپیکٹر نے جلدی سے جیب سے لائٹر نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور پھر لائٹر جلا کر اس نے ایک سفید کارڈ کے نیچے اتنے فاصلے پر رکھا کہ شعلے کی گرمی کارڈ تک پہنچ جائے لیکن کارڈ جلے نہیں۔ انسپیکٹر حیرت بھرے انداز میں اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عمران کی نظریں کارڈ پر جمی ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ کارڈ کے درمیان ایک لفظ ابھرنے لگا۔
سارج، عمران نے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ انسپیکٹر نے چون کر کہا۔ کچھ نہیں، یہ لیجیے اپنا لائٹر اور یہ پرس بے شک سرکاری تحویل میں ہے، لیکن کاغذات اور کارڈ میرے پاس رہے گا۔ عمران نے کہا۔ یس سر، انسپیکٹر نے کہا اور لائٹر لے کر جیب میں ڈال لیا۔ اب آپ مجھے وہ کھلا ہوا سیف دکھا دیں۔ عمران نے کاغذات اور کارڈ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یس سر، آئیے سر، انسپیکٹر نے کہا اور عمران کو لے کر ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر سردآور یقیناً اپنا آفس ورک کرتے ہوں گے۔ وہاں دیوار میں ایک کھلا ہوا سیف صاف نظر آ رہا تھا۔ سیف میں فائلیں ہی فائلیں بھری ہوئی تھیں، البتہ ان کی ترتیب خراب ہو رہی تھی۔ چند فائلیں نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے جھک کر فرش پر پڑی ہوئی فائلیں اتار کر واپس سیف میں رکھی اور سیف بند کر دیا۔ اس میں انتہائی ضروری اور قیمتی فائلیں ہیں، اس لیے اس کو بند کر دینا ضروری ہے، عمران نے کہا اور انسپیکٹر نے اسباق میں سر ہلا دیا۔ جب سے عمران نے آئی جی سے مذاق کیا تھا تب سے انسپیکٹر کم سے کم بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ مجرموں نے اس سیف سے یقیناً کوئی فائل حاصل کی ہے اور وہ اس فائل کی غرض سے ہی یہاں آئے تھے۔ اب یہ کون سی فائل ہو سکتی ہے، یہ تو سرداور ہوش میں آ کر ہی بتا سکیں گے۔ پھر عمران انسپیکٹر سمیت واپس باہر آ گیا تو آئی جی اور ایس پی دونوں واپس جا چکے تھے۔ عمران بھی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہائی رینکنگ آفیسرز ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں کا انچارج ڈاکٹر شمسی تھا، جو عمران سے بہت اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ اسپیشل ہسپتال میں وہ کافی عرصہ ڈاکٹر صدیقی کے تحت کام کر چکا تھا۔ او عمران صاحب آپ؟ ڈاکٹر شمسی نے عمران کے آفس میں داخل ہوتے ہی چون کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ ڈاکٹر شمسی صاحب، سردآور کا کیا حال ہے؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، ان کی حالت اسٹیبل نہیں ہو رہی۔ اصل میں وہ بزرگ آدمی ہے اور گولیاں ان کے دل میں ماری گئی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ دونوں گولیاں پسلیوں میں اٹک کر رخ بدل گئی، ورنہ تو سردآور دوسری سانس بھی نہ لے سکتے تھے۔ البتہ زیادہ خون بہہ جانے اور زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے گولیوں کا زہر پھیل گیا ہے۔ ڈاکٹر شمسی نے تفصیل سے سردآور کی حالت بتاتے ہوئے کہا اور عمران ان کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ سردآور کا بچنا ڈاکٹر شمسی کے نزدیک محال ہے، تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ ڈاکٹر صاحب جان نماز تو ہوگی؟ یہاں عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے، کیوں؟ ڈاکٹر شمسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اما بھی کا حکم ہے کہ جب ایسا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراؤ۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ مضطرب دل کی پکار سنتا ہے۔ میں بھی 2 نفل پڑھ کر سردآور کی زندگی کی دعا کرنا چاہتا ہوں، عمران نے چادرے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ کہا آپ کی اما بی نے، وہ واقعی چادر مطلق ہے، ڈاکٹر شمسی نے کہا اور عمران کو سائڈ پر موجود ریٹائرنگ روم میں لے آیا۔ یہاں فرش پر بچھے ہوئے قالین کی سائڈ میں جائے نماز موجود تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، عمران نے کہا اور پھر وہ باتھ روم میں وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے واپس آ کر اس نے جا نماز کو قبلہ رخ بچھایا اور 2 نفل نماز کی نیت کر کے اس نے نماز پڑھی اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے سردآور کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ گر گراتے ہوئے دعائیں مانگتے مانگتے اس کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ اسے سردآور کی محبت و شفقت بھری باتیں یاد آنے لگی اور پھر وہ اور زیادہ گر گرا کر ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگنے لگ گیا۔ پھر ایسے دعائیں مانگتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ عمران صاحب اٹھیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے، آپ کی عاجزانہ دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہیں۔ اچانک عمران کو ڈاکٹر شمسی کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور عمران نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کے پہوے سوج گئے تھے، چہرے پر آنسو کے نشانات ابھی تک موجود تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، میں 2 نفل شکرانے کے پڑھ لوں، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر 2 نفل شکرانے کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیے۔ نفل پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وہ اٹھا، اس نے جانماز تہہ کر کے واپس اس کی جگہ رکھی اور پھر باتھ روم میں جا کر اس نے منہ دھویا اور پھر جوتے پہن کر وہ آفس میں آ گیا۔ ڈاکٹر شمسی کہیں گئے ہوئے تھے، ابھی عمران بیٹھا ہی تھا کہ چپراسی اندر داخل ہوا اور اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ایک مریض کو دیکھنے گئے ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کو چائے پیش کی جائے، وہ ابھی واپس آ جائیں گے، چپراسی نے مدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر شمسی واپس آ گئے۔ اب کیا پوزیشن ہے سردآور کی؟ عمران نے بے چین سے انداز میں پوچھا۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی وہ بے ہوش ہیں،
اگر آپ مناسب سمجھیں تو چل ان سے مل لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات بھی وہ اسی حالت میں رہے تاکہ کسی قسم کا رزق باقی نہ رہے۔ ڈاکٹر شمسی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے، البتہ ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ ان کی خصوصی حفاظت کرانی ہے، کیونکہ حملہ آور اپنی طرف سے انہیں آلات چڑھے گئے تھے۔ اب اگر انہیں اطلاع مل گئی کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں تو وہ یہاں دوبارہ ان پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اس بارے میں بتا دیا، اب آپ بے فکر رہیں، اپنی طرف سے ہم ان کی مکمل حفاظت کریں گے۔ ڈاکٹر شمسی نے کہا تو عمران ان سے اجازت لے کر ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر دانش منزل کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔